خبر دیں گے آپ کو، مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا ایجنڈا تیار کر لیا گیا۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ایجنڈے کے مجوزہ آئٹمز پر غور کیا گیا۔ راجہ محسن اعجاز سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی راجہ محسن۔ دیکھیے، مشترکہ مفادات کونسل کا ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل کردہ کمیٹی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اقتصادی امور راحت خان چیمہ، وفاقی وزیر قانون اعظم طارق سمیت وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پاور، پلاننگ، ڈیولپمنٹ، خزانہ، آبی وسائل، پیٹرولیم سمیت دیگر جو منسٹریز ہیں ان کے سیکرٹریز بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں ایجنڈے کے جو مجوزہ آئٹمز تھیں ان پر تفصیلی غور کیا گیا اور اجلاس میں مشترکہ مفادات کونسل کے جو آئندہ اجلاس ہے، جو 52 اجلاس بھی ہے، اس کے ایجنڈے کو اب طے کر لیا گیا ہے۔ شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی رہنما عرفان صدیقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ کہنا ہے نواز شریف کا۔ انہوں نے کہا بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو بھی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائیے۔ نواز شریف نے گفتگو کی ہے عرفان صدیقی سے جو کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے اور ملک کے باہر پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو نہ جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے نہ عوام کے مسائل سے۔ یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال پہلے پاکستان نے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں، لیکن محنتی اور مخلص قیادت جو ہے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالے گی۔ نواز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ملک میں امن اور استحکام ضروری ہے اور اس کے لیے مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے، کیونکہ امن و امان کا گہرا تعلق سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو بھی اپنا بھرپور توانا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ شکریہ اظہر فاروق۔ کراچی کے علاقے مواچ گوٹ میں 10 سال کی طالبہ سے زیادتی کے الزام پر اسکول ہیڈ ماسٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ متاثرہ بچی کی والد کی مدعیت میں موج کو تھانے میں درج کیا گیا۔ متن کے مطابق 3 بیٹیاں اسکول ہیڈ کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھیں۔ 10 سالہ بیٹی نے بتایا سر نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ افضل خان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے افضل۔ دیکھیے، سرکاری مدعیت میں یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ وائٹ کرولا گینگ کے ملزمان کے ساتھ پولیس مقابلے کے دوران جو ہے کراس فائرنگ کے زد میں آ کر خاتون کے جاں بحق ہونے کے باعث درج کیا گیا ہے اور اس واقعے کے عینی شاہد ایک اور رکشہ ڈرائیور بھی سامنے آیا جس کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی اس کا رکشہ بھی متاثر ہوا اور رکشے پہ گولی جو ملزمان تھے وہ وائٹ کرولا گینگ میں سوار تھے اور ان کے پاس مختلف اقسام کے جدید ہتھیار تھے جس سے وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او اور اہلکاروں کو اس مقدمے میں نامزد کیا جائے۔ بہت شکریہ افضل خان۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون کے جاں بحق ہونے کا واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ورثہ کا ایس ایچ او کے خلاف مقدمے کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ اعلیٰ حکام نے ایس ایس پی کو انکوائری کا حکم دیا ہے۔ عینی شاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے گولی میرے رکشے پر بھی لگی۔ کار سوار ملزمان کلاشنکوف سے فائرنگ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلے میں راہگیر خاتون کی موت پر علاقہ مکینوں نے قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ مزید بتائیں گے علی محمد شر۔ 2 روز پہلے یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا جس میں مبینہ پولیس کی فائرنگ میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے ورثاء نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر یہاں پر قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا ہے جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ہماری بہن تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کا علاج کرانے ڈاؤ اسپتال گئے تھے۔ حدیث کراس کی پولیس والوں نے سیدھی فائرنگ اس گاڑی پہ کر دی، میری بہن فوت ہو گئی۔ ایف آئی آر کے لیے پولیس نے ہمیں 2 دن ڈاج دیا، سپاہیوں پہ آپ ایف آئی آر کٹائیں، ایس ایچ او پہ نہیں کٹائیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارا یہی مطالبہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہماری ایف آئی آر ہو
जी, इनका यही कहना है कि हमारा मुतालबा ये है कि पुलिस एहलकार जिन्होंने हमारी खातून पर गोलियां चलाकर उन्हें हलाक किया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी तहकीकात की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। इसलिए हम यहाँ पर रोड पर आए हैं मजबूर होकर। जी। रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार ने फिलिपाइन में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। नज़ीर शाह से मजीद जानते हैं, बताइए नज़ीर। बिल्कुल देखें, RRF का एहलकार है शहीर आफरीदी जिसने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया है और शहीर आफरीदी ने एक मरतबा फिर महकमा पुलिस और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 10 राउंड का मुकाबला तीसरे राउंड में खत्म कर लिया। इस हवाले से SSP RRF नेवल बेस अली रजा का कहना है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने ये भारत को शिकस्त दी है और रौनक सोलंकी को शिकस्त दी गई है और भारतीय अदीब को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया गया और कामयाबी के साथ शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन चुके हैं और शहीर आफरीदी APF और OWC एशिया के टाइटल भी जीत चुके हैं और शहीर आफरीदी पाकिस्तान के लिए बैक वक्त 3 एशियन टाइटल जीतने वाले बॉक्सर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। जी शुक्रिया नज़ीर शाह। कराची में डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ कस्टम्स की कार्रवाई, कंपनी की टैक्सेस और ड्यूटी की मद में 12.5 करोड़ की चोरी पकड़ ली। अंजुम वहाब आगाह करेंगे, बताइए अंजुम। डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ कस्टम्स ने कार्रवाई की। हमजा कॉर्पोरेशन कराची के एक्सपोर्ट ब्रांच पर बड़ा फ्रॉड किया था और इस फ्रॉड के इसने तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी की है। बरामद करना था सामान जो इसने बरामद किया। बहुत सारी टीम ने इनकी प्रैक्टिकल मुआयना किया जहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं थी और टीम ने जब सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद FIR दर्ज कर ली है। फैक्ट्री में सिर्फ सूतर बनाने का मशीनें मौजूद थी, दीगर वीविंग डाइंग और प्रिंटिंग की मशीनें मौजूद नहीं थी। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत के बगैर बरामद करने का जवाब पेश करने में नाकाम रहे। फ्रॉड में मुलविस होने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि जमदा कॉर्पोरेशन के नाम पर गलत तरीके से मुमकिन फ्लाइंग एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट को भी अलर्ट कर दिया गया और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। जी शुक्रिया अंजुम। पेशावर हाई कोर्ट ने सवाबी से गुमशुदा शहरी की बाजियाबी से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आइंदा समात पर तलब कर लिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अब्दुल सैयद को पुलिस ने 10 जून को गुलबर्ग सुपर मार्केट पेशावर से गिरफ्तार किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुलिस बाजियाबी के लिए 70 लाख मांग रही है। अदालत ने कहा गुमशुदा अफराद से मुतालिक केस में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। गुमशुदा अफराद के अहलखाना पुलिस और CTD के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। मुतादिद केस में पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। वेलकम बैक। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि कारकुनान आज इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी कर रहे थे और दरख्वास्त दी कि 4 माह बाद हमें NOC मिली है, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो जलसा पोस्टपोन कर रहे हैं। आज होने वाले जलसे को मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। बानी PTI के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं। जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना था और फैसला किया था अदालत से ही NOC लेकर जलसा करेंगे। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमने पॉलिटिकल कमेटी में फैसला किया हुआ है। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा। हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के कोऑर्डिनेटर अखुनज़ादा हुसैन ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। NOC मुअत्तल करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि DC इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को बताया NOC जारी कर दिया गया है। आमिर मुग़ल सरकारी हुक्काम को जलसागाह के विजिट पर ले जाने के लिए DC ऑफिस गए, उन्हें पुलिस ने DC ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से मालूम हुआ जलसे का NOC मनसूख कर दिया गया।
درخواست میں چیف کمشنر، ڈی سی، آئی جی، ایس ایچ او تھانہ ترنول اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عامر مغل کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ سول جج عباس شاہ نے 50,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ عامر مغل کے خلاف تھانہ رمنا میں کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو پرول پر اے پی سی میں لائیں گے؟ صحافی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سوال۔ ملک محمد احمد خان بولے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپریشن نظم استحکام ملک کی ضرورت ہے۔ خان کو بھی اے پی سی میں بلایا جا سکتا ہے، پیرول کے اوپر۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے۔ خود جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میری سیکیورٹی فورسز آپ کو یہ آپریشنز کرنے ہیں، تو واٹ ہیز چینج ٹوڈے؟ آج کیا فرق ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز کو میٹ بی آن اینی سائڈ آف دا ڈیوائڈ، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی، جتنی مختلف الخیال جماعت ہے، ایک مسئلے پر یکجا ہونا اور لازمی ہونا ضروری ہے۔ کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں کہا گیا کہ بلا سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے یکدم اٹھا کر کوئی ایسے نکات پر کوئی اعتراضات کر دیے جن کا وجود ہی کوئی نہیں، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبل۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاقی حکومت نے آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کل جماعتی کانفرنس بھی بلائی ہے، اے پی سی میں شرکت کریں گے، سب پارٹیوں کو رائے دینے کا موقع ملے گا، اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا تاکہ مسائل حل کر سکیں۔ وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے اعلان کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی بھی بلایا ہے، نہ صرف شرکت کریں گے مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا موقف ہے سامنے رکھیں گے۔ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے، اپنا رائے دے۔ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا پی ایس ٹی پی کا بجٹ کا سلسلہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے۔ پاک فوج کا آپریشن عزم استحکام پر تنقید اور مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ انسداد دہشت گردی اور معاشی خوشحالی کے لیے آپریشن عزم استحکام اہم قدم قرار۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، سیاسی عزائم کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی، ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ مسلح افواج کا آپریشن عزم استحکام پر تنقید اور قیاس آرائی پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے آپریشن عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا، سیاسی عزائم کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی، ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار۔ آئی ایس پی آر نے بتایا 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس نے ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام کو اہم تقاضا قرار دیا اور کہا آپریشن دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کے انسداد کے لیے وقت کا تقاضا ہے۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی۔ چیلنجز کے باوجود فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں کردار ادا کرتی رہے گی۔ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام پر تنقید اور مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ فورم نے افغانستان کی صورتحال، علاقائی استحکام اور امن کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کیا۔ ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے، عوام کے تعاون سے آئینی
قومی حدود میں رہتے ہوئے پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد مایوسی پھیلانا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق پھیلانا ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم سازشوں سے آگاہ ہیں۔ افواج اور عوام دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ فورم نے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کوششوں پر مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران کے صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے رن آف الیکشن میں مد مقابل سعید جلیلی کو 28 لاکھ ووٹوں سے شکست دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مسعود پزشکیان کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیبر پارٹی اور کائر اسٹارمر کو برطانوی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ پیغام میں کہا کہ اسٹارمر کی قیادت میں برطانوی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کیا جا سکے۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کائر اسٹارمر نے کابینہ کا اعلان کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی جانب سے جلد ای وی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ای وی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024 اور 25 کے کرکٹ سیزن کا اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی بھی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی کسوہ فیکٹری نے نیا غلاف کعبہ تیار کر لیا۔ غلاف کعبہ کسوہ فیکٹری سے مسجد الحرام منتقل کر دیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس سے غلاف کعبہ کو خصوصی ٹرکوں کے ذریعے بیت اللہ شریف لایا گیا۔ خانہ کعبہ کی کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب یکم محرم کو انجام پائے گی۔ کلاک ٹاور کی 3D لائٹس روشن کر کے نئے اسلامی سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ بیت اللہ کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ میں 670 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔